السلام علیکم بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ بہن بھائیوں، مشہور جو ہے نا مثال ہے کہ نیکی اور بھلائی کرنے والا نیکی کر کے بھول سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، اور یہ کہ جس پر احسان کر لو وہ تمہارا غلام بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیک بیوی اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی ابھارنے کے لیے یہ سوچے کہ جس دن میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میری نیکی اور بھلائی میرے شوہر کو یاد آئے گی، اور میرا شوہر میرے لیے دعا کریں گے اور مجھے اچھے اچھے لفظوں سے یاد کریں گے۔ میری خدمت ان کو رات کے اندھیروں اور دن کے اجالوں میں میرے لیے دعا کرنے پر مجبور کر دے گی، اور شاید یہی میری مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا سبب بن جائے۔ بہن بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جتنا رقص مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا تھا، اتنا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بیوی پر نہیں ہوا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کا گوشت ہدیہ کیا کرتے تھے۔ کبھی میں آپ سے عرض کرتی کہ جیسے خدیجہ ہی اس دنیا میں ایک عورت تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھی، ان سے میری اولاد ہے، وہ اس وقت اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں، اس سے بہتر حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی اور عورت نہیں تھی۔ یہ کہہ کر آپ زمین اور آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ ابھی کافر تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ وہ اس وقت انہوں نے اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور کسی سے نہیں دی۔ تو بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسندیدگی سے ان کو یاد کرنا، ان کی وفاداری، ان کی بلند اخلاقی، ان کی دلی شرافت کا کھلا سبب ہے، جو ہمارے رسول پاک حضرت خدیجہ کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب اس صورت میں بھی تو تھا نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑی تھی، جبکہ ہمارے نبی کی عمر ان سے چھوٹی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی دوسری شادی نہیں کی جب تک حضرت خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے جتنی بھی آپ کی شادیاں ہوئی ان کے بعد ہوئی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کو اس قدر خوب طریقے سے آپ نے نبھایا کہ آخر وقت تک آپ نے اس کو نبھائے رکھا، جو میاں بیوی دونوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا مبارک زندگی تھی! کاش بہن بھائیوں آج ہم بھی میاں بیوی ایسی صاف ستھری زندگی اپنائیں اور ایک دوسرے کے وفادار ہو جائیں، خصوصاً بیوی ہر قسم کی نافرمانی، احسان فراموشی، بدعہدی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیر یا سویر اس کا بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں مل جائے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم درد اور غمسار میاں بیوی کی زندگی جو ہوتی ہے نا، جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ان کی زندگی نہایت ہی پر لطف ہوتی ہے، جبکہ اس کے خلاف زندگی گزارنے والے جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی بدترین اور بے مزے سی ہوتی ہے۔ کیا اس واقعے میں کوئی عبرت کا سامان ہے؟ مسلمان بیوی کے لیے ہم ہر مسلمان بیوی کی خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی جو زندگی تھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔
شوہر کی اطاعت، محبت، خدمت، عزت، نرم گفتگو اور جناب صبر، شکر کے مبارک اور قیمتی موتی ہدیے کے طور پہ ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں ہر مسلمان بیوی سے میں یہ درخواست کروں گی کہ ان موتیوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور موتیوں کو اپنی انگوٹھی کا نگینہ اور اپنے سر کا تاج اور پیشانی کی بندیا بنا کر اس دنیا میں آنے کا مقصد ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے مولا کے پاس جا کر جنتوں کی نعمتوں کا مستحق ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچنے اور نیکی کی طرف لپکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بہن بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے اور لائک بھی کر دیا کیجیے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔